بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا. فواد چودھری گرفتار ہو گئے ہیں. بات تو رات کی چل رہی ہے لیکن سچی بات ہے مجھے لیٹ پتہ چلا ہے. لیکن ایک بات بتا دوں, یہ آپ لوگوں کو لیٹ پتہ چلا ہے جن جو خوش ہوتے تھے جب عمران خان کی حکومت تھی اور انتقامی کارروائیاں جاری تھی اور آئے روز کوئی نہ گرفتاری ہوتی تھی. آصف زرداری گرفتار, فریال تالپور گرفتار, شرجیل میمن گرفتار, وہ خورشید شاہ صاحب گرفتار, نواز شریف گرفتار, شہباز شریف گرفتار, حمزہ شہباز گرفتار, مریم نواز گرفتار, خواجہ آصف گرفتار, خواجہ سعد رفیق گرفتار, خواجہ سلیمان گرفتار, شاہد خاقان عباسی گرفتار, اور نہ جانے کون کون گرفتار ہوئے. تو ہم اس وقت کہتے تھے کہ آج آپ جو کر رہے ہیں کل وہ آپ کو کاٹنا پڑے گا, کل آپ کا نمبر آئے گا. اور آپ دیکھیں حکومت بدلتی گئی, اگلی حکومت آتی گئی, تو پھر کیا ہوا آپ نے دیکھا. اس وقت وہ کہتا تھا شہباز گل رندہ پھیرو رندہ, میں رندہ پھیرا تھا. یہ جو لکڑی ہوتی ہے نا اس کو صاف کرتے ہیں, اوپر سے وہ آرا سا ہوتا ہے اس کو رندہ کہتے ہیں, وہ ایسے کاٹتا ہے, وہ ایسے نیچے بلیڈ لگا ہوتا ہے, اس کو رندہ انسانوں پہ کہتا تھا رندہ پھیرنا. پھر اعظم سواتی گرفتار ہوئے, پھر شیریں مزاری آج کافی بول رہی تھی گرفتار ہوئی, پھر رات کو عدالتیں کھلی اور ان کی جو بیٹی ہے اس نے بھی کافی اسٹرگل کی اس میں, لیکن وہ پھر رہا ہوئی. کچھ اور لوگ ایسے ہوتے گئے. پھر عمران خان پر حملہ ہوا, حکومت والے یا ان کے مخالف کہتے ہیں وہ اس طرح حملہ نہیں ہوا, لیکن حکومت وہ کہتے ہیں ہوا ہے, ہم تو اس پہ بات نہیں کر سکتے. دیکھیں کس کی بیماری پر, حملے پر, جان پر, مطلب انسان کے ساتھ ذاتی تو کسی کی مخالفت نہیں ہے, اصولوں پر, منشور رائے نظریات پر اختلاف ہو سکتا ہے, حق میں ہو سکتے ہیں, لیکن ایز اے انسان کسی سے تو مخالفت نہیں ہوتی. لیکن جی وہ کہتے ہیں کبھی ایک پاؤں پہ پٹی, کبھی اور یہ ان کے خلاف وہ ان کے خلاف, پہلے جس طرح کلثوم نواز دوسروں کی بیماریوں کا مذاق. تو ہمارے کلچر میں, ہماری سوسائٹی میں بدقسمتی سے یہ بھی ایک نئی چیز آ گئی ہے, بے حسی کی, لاپرواہی کی. بلکہ کہوں تو میں تو اس کو ایک گناہ ہی سمجھوں گا خام خواہ جب تک ثبوت نہیں ہے. لیکن وہ اتنا آگے جا چکی ہے کہ سچ اور جھوٹ کا پتہ ہی نہیں چلتا. مطلب یہ چیز جو خیر یہ جو انتقامی سیاست ہو رہی ہے ادھر بھی تھی اب ادھر بھی ہے, لیکن انہوں نے ان کے ساتھ کیا تو اب یہ بھی کر رہے ہیں. اچھا لیکن ان کے پاس موقع کافی تھے, ان کے پاس چانس کافی تھے جب ان کو پنجاب کی حکومت مل گئی. ابھی آپ دیکھیں نا وہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب سابقہ وزیر داخلہ بھی ہے, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم اسی وجہ سے اس چیز کے خلاف تھے کہ یہ جو ہے پنجاب حکومت ختم نہ کی جائے, کیونکہ اس کے بعد گرفتاریاں ہوگی اور اب بھی گرفتاریوں کا خطرہ ہے. اور ابھی تک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ اور بھی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں. ویسے تو ہمیں نہیں پتا, لیکن دیکھیں نا یہ تو عمران خان صاحب کے خلاف کافی کیس ہیں, پہلے بھی کافی موقع ملے, لیکن پھر لوگ نکلے, کچھ اور وجوہات ہوئی. اب وہ زمان پارک لاہور میں کافی عرصہ سے کیوں ہیں, بنی گالہ میں کیوں نہیں رہ رہے, یا اس سے پہلے جب 25 مئی تھی اس کے بعد وہ پشاور چلے گئے تھے تو وہ کیوں چلے گئے تھے. صاف بات ہے, سیدھی سی بات ہے, اس وقت بھی ان کو پرابلم تھی, خطرہ تھا, گرفتاری کا ڈر تھا, اسی وجہ سے گئے تھے. اب لاہور بیٹھے ہوئے, لیکن عمران خان صاحب نے جب ان کو موقع نہیں ملا تھا تو انہوں نے خود کہہ دیا جی کہ ہم اسمبلی توڑ دیں گے. تو انہوں نے وہ اب پنجاب کی جو اسمبلیاں ہیں ان کو توڑ دیا پنجاب کی اسمبلی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو. تو ان کو جو وہاں پر بھی ایک سہولت موجود تھی اب وہ ختم کر دی. تو اچھا بڑا عجیب سا فواد چودھری اب جو حکومت ہے خاص کر مسلم لیگ نون وہ کہہ رہی ہے جی یہ ہم نے تو گرفتار نہیں کیا, یہ تو وہ الیکشن کمیشن کے خلاف بول رہے ہیں, ان کے اہل خانہ کو نہیں چھوڑیں گے, اور اس طرح کی دھمکی آمیز بیان. اس میں تو کوئی شک نہیں, شیخ رشید صاحب کیا کہہ رہے ہیں, عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں, فواد چودھری کیا کہہ رہے ہیں, جو گھروں سے نکلے گا اس کو مارو. مطلب لوگوں کو اس چیز پر مائل کرنا کہ ملک میں انتشار پیدا ہو, خانہ جنگی پیدا ہو بدقسمتی سے, تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو دیکھنا اسی طرح جو خاص کر اگر دیکھا جائے اعظم سواتی کا کیس ہے یا شہباز گل والا کیس, تو اس میں بھی بلکہ شیریں مزاری والا بھی, تو اس میں بھی کو خاص کر بدنام ہونا تو الگ بات ہے. کیا بدنام ہوں گے تو نام ہو نہ, کیا بدنام ہوں گے تو نام نہیں ہوگا. تو موجودہ حکومت تو خیر مجھے ابھی تک اس قابل ہی نہیں لگی کہ جتنے عمران خان پر کیس ہیں اس سے آدھے سے بھی تھوڑے کیسوں پہ یہ حکومت گرفتار ہوتی رہی ہے. عمران خان کو تو
سچی بات ہے، گرفتار نہیں کر سکے. پھر وہ عدالت جاتے ہیں، عدالت سے ریلیف مل جاتی ہے. وہاں پر تو 40 دن کیا 15 دن کیا 3 مہینے وہ جیل میں چلے جاتے تھے. نیب بھیج دیتی تھی عدالتوں میں، آگے پیچھے کیا گئے پچھلی حکومت میں. لیکن سیاست دانوں نے کچھ سیکھا نہیں، خاص کر پی ٹی آئی نے، کیونکہ باقی جماعتیں اور بیشمار دانشور کو یہ ضرور کہتے رہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ جو 90 کی دہائی میں ایک دوسرے کے خلاف کیس بناتے رہے، انتقامی سیاست کرتے رہے، اس سے ملک کو، جمہوریت کو نقصان ہوا. پھر بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کو مساق جمہوریت کرنا پڑا اور عوام سے، قوم سے معافی مانگنی پڑی. تو آپ سیاست کریں، سیاست میں ایک سوچ ہوتی ہے، مخالفت ہوتی ہے، اپنے نظریے ہوتی ہے، لیکن اس حد تک نہ جائے. لیکن عمران خان باز نہیں آئے، تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. ابھی پیشی ہے G8 میں، وہ جو ہے بخاری صاحب ان کے وکیل ہے اور دوسرے وہ کیسر صاحب، یہ وکیل ہے میرا پورا نام، تو وہ آپس میں بات چیت ہو، چرچرا ہو رہی ہے یا بحث ہو رہی ہے، تو دیکھتے ہیں اس کا کیا نکلتا ہے. لیکن فواد چودھری صاحب ظاہری بات ہے ان کو بھی ایک جھٹکا تو لگ گیا، ایک بات تو چل گئی. آج پورا دن کوئی ان کی حمایت میں، کوئی مخالفت میں، جس طرف بھی ہے یہی بات چلتی رہی ہے. اور اچھا ویسے حیرت بھی ہے کہ فواد چودھری کا گرفتار ہونا، کیونکہ ہر جماعت کے ساتھ وہ ہوتے ہیں اور ان کی بارے میں کچھ اور رائے بھی رکھی جاتی ہے، تو ان کا گرفتار ہونا بالکل دلچسپ، بالکل مختلف، بالکل الگ ہے. لیکن باقی کیونکہ ابھی تک سلسلہ چل رہا ہے، تو آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے آپ کو وہ بھی بتائیں گے. اب تک اتنی کافی. پاور اینڈ پور ود رائز الافکار علی.